یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ محمد شفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ ملک بھر میں کووڈ 19 سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرح 93.67% ہو گئی ہے۔ تلنگانہ کے ڈائریکٹر آف پبلک ہیلتھ و فیملی ویلفیئر ڈاکٹر سرینواس راؤ نے عوام کو متنبہ کیا ہے کہ ریاست میں کووڈ 19 کے بحران میں کمی نہیں آئی ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اتم کمار ریڈی نے میٹرو کے ستونوں پر سرکاری اسکیموں کے اشتہارات کے بارے میں حکومت کے خلاف ریاستی الیکشن کمیشن سے شکایت کی ہے، اور نلگنڈا کی پولیس نے ضلع میں گمشدہ افراد کا پتہ لگانے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ ملک بھر میں کووڈ 19 کے مزید 46,232 کیس درج کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی متاثرین کی جملہ تعداد 90,50,558 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 564 افراد کی موت واقع ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی مہلوکین کی تعداد 1,32,726 ہو گئی۔ وزارت صحت نے بتایا کہ فعال کیسز کی تعداد اب 4,39,747 ہے۔ اب تک جملہ 84,78,124 افراد روبہ صحت ہوئے۔ صحت یاب ہونے والوں کی شرح اب بڑھ کر 93.67% ہو گئی ہے۔ ICMR نے بتایا کہ کل تک جملہ 13,06,57,808 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ تلنگانہ کے ڈائریکٹر آف پبلک ہیلتھ و فیملی ویلفیئر ڈاکٹر سرینواس راؤ نے عوام کو متنبہ کیا ہے کہ ریاست میں کووڈ 19 کے بحران میں کمی نہیں آئی ہے۔ وزیر صحت ایٹیلا راجندر کی جانب سے طلب کیے گئے جائزہ اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دلی میں دوسری لہر کے بعد صورتحال خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں عوام نے ماسک پہنتے ہوئے اور سماجی دوری برقرار رکھتے ہوئے کووڈ کے احتیاطی اقدامات پر عمل کیا، جس کے نتیجے میں کیسز میں کمی آئی۔ انہوں نے ریاست میں اب تک کورونا کے 51 لاکھ ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر سرینواس راؤ نے کہا کہ وزیر صحت نے محکمے کو روزانہ 64,000 کووڈ ٹیسٹ کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے تمام پرائمری ہیلتھ سینٹرز میں ادویات کی دستیابی کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی۔ انہوں نے تمام پارٹیوں کے قائدین، کارکنان اور عوام سے اپیل کی کہ وہ GHMC کے انتخابات کی مہم کے دوران ماسک پہنیں اور سماجی دوری برقرار رکھیں۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ 19 کے 925 نئے کیس درج کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ریاست میں متاثرین کی جملہ تعداد 2,62,653 ہو گئی ہے۔ ریاست میں اب تک روبہ صحت ہونے والوں کی کل تعداد 2,49,157 تک پہنچ گئی۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کیے گئے بلیٹن میں کہا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ اور دیگر امراض کی وجہ سے مزید 3 افراد فوت ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی مہلوکین کی تعداد بڑھ کر 1,426 ہو گئی ہے۔ ادھر آندھرا پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ 19 کے 1,160 نئے معاملات درج کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ریاست میں متاثرین کی جملہ تعداد 8,61,092 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 821 افراد روبہ صحت ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7 افراد فوت ہوئے۔ مہلوکین کی کل تعداد اب 6,927 ہو گئی ہے۔ GHMC انتخابات کی مہم میں شدت پیدا ہو گئی ہے۔ اس مہم میں حکمران TRS دوسروں سے آگے ہے۔ دیگر 2 اہم جماعتیں کانگریس اور BJP نے ابھی اپنی مہم شروع نہیں کی ہے۔ TRS نے مہم کے لیے وزراء کو چند حلقوں کا انچارج بنایا ہے۔ پنچایت راج کے وزیر ای دیاکر راؤ گزشتہ 2 دن سے مہم چلا رہے ہیں۔ انہوں نے آج میر پیٹ اور دیگر علاقوں میں مہم چلائی۔ مویشی پالن کے وزیر T سرینواس یادو نے سنت نگر علاقے میں پارٹی امیدواروں کے حق میں انتخابی جلسوں سے خطاب کیا۔ TRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے کوکٹ پلی علاقے میں مہم چلائی۔ TRS کے صدر اور چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ آئندہ چند دن میں انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ کانگریس اور BJP ابھی بھی ٹکٹوں کی تقسیم کے مسئلے کو سلجھا نہیں پائی ہیں۔ انتخابی مہم کے لیے صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ کانگریس اور BJP دونوں کو ووٹرز سے رجوع ہونے کے لیے تیزی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔
مرکزی وزیر ماحولیات و جنگلات اور اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر کل حیدرآباد کا دورہ کریں گے. وہ صبح حیدرآباد پہنچیں گے اور اسی دن دلی واپس لوٹ جائیں گے. اپنے دورے کے دوران امکان ہے کہ وہ بی جے پی کے جلسوں سے خطاب کریں گے. جی ایچ ایم سی کے انتخابات کے پیش نظر ان کا دورہ اہمیت کا حامل ہے. تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ انہوں نے ریاستی الیکشن کمشنر پارتھسارتھی سے درخواست کی ہے کہ وہ جی ایچ ایم سی کے انتخابات آزادانہ و منصفانہ انداز میں منعقد کریں. ریاستی الیکشن کمشنر سے ملاقات کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے کہا کہ انہوں نے الیکشن کمشنر کی توجہ دونوں شہروں میں میٹرو ریل کے ستونوں پر سرکاری اسکیموں سے متعلق آویزاں بورڈز کی جانب مبذول کرائی. انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس نے ایک ایسے وقت جبکہ انتخابی ضابطۂ اخلاق لاگو ہے سرکاری اسکیموں کے اشتہار کے لیے آر ٹی سی بسوں کو بھی نہیں چھوڑا. انہوں نے بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ کانگریس پارٹی کے ورکروں کو پیسے کا لالچ دے رہی ہے. انہوں نے کہا کہ بی جے پی کو ووٹ مانگنے کا حق نہیں ہے کیونکہ مرکز نے حیدرآباد کی ترقی کے لیے کوئی فنڈ فراہم نہیں کیا ہے. حیدرآباد کے پولیس کمشنر انجنی کمار نے آج سینئر عہدیداروں کے ساتھ عثمانیہ یونیورسٹی میں ڈسٹریبیوشن، ریسیپشن اور کاؤنٹنگ سینٹر کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس جی ایچ ایم سی اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر آزادانہ و منصفانہ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. عہدیداروں کی ٹیم نے اسٹرانگ روم اور کاؤنٹنگ روم کا معائنہ کیا اور سی سی ٹی وی کیمروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا. انہوں نے انتظامات کے بارے میں عہدیداروں سے بات چیت کی. انجنی کمار نے کہا کہ پولیس نے حیدرآباد میں موٹر گاڑیوں کی تلاشی کے دوران بھاری نقد رقم ضبط کی ہے اور مختلف پولیس اسٹیشنوں میں 9 مقدمات درج کیے گئے ہیں. الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق یہ رقم آئی ٹی محکمے کے حوالے کی جائے گی. انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے ساتھ 50,000 روپے سے زیادہ نہ رکھیں اور ضرورت پڑنے پر نقد رقم کے ساتھ متعلقہ دستاویزات پیش کریں. نلگنڈا ضلع کی پولیس نے لاپتہ افراد کا پتہ لگانے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں. سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اے وی رنگناتھ نے ضلع کے پولیس عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ گمشدہ افراد کے مقدمات پر توجہ دیں. انہوں نے کہا کہ محکمے نے ہائی کورٹ کے حکم اور ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کی ہدایت کے بعد یہ فیصلہ کیا. ضلع میں جملہ 75 افراد لاپتہ ہیں. 2019 میں 7 مقدمات درج ہوئے تھے جبکہ اس سال اب تک 17 مقدمات درج ہوئے ہیں. ایس پی نے لاپتہ افراد کے خاندانوں اور پولیس عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا. ممتاز تیلگو شاعر اور کیندریہ ساہتیہ اکیڈمی کے ایوارڈ یافتہ شیخ خواجہ حسین کا مختصر علالت کے بعد آج حیدرآباد میں انتقال ہو گیا. وہ دیوی پریا کے نام سے مشہور تھے. ان کی عمر 69 سال تھی اور ان کے پسماندگان میں 2 فرزندان شامل ہیں. آندھرا پردیش کے گنٹور ضلع میں جنم لینے والے دیوی پریا نے کئی اہم تیلگو اور انگریزی روزناموں میں صحافی کی حیثیت سے خدمات انجام دیں. انہوں نے کئی تیلگو فلموں کے لیے نغمے لکھے جس کے لیے انہیں ایوارڈز بھی حاصل ہوئے. وہ 1970 کی دہائی سے تیلگو ادبی تحریکوں سے وابستہ رہے. تلنگانہ کے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ اور آندھرا پردیش کے چیف منسٹر جگن موہن ریڈی نے دیوی پریا کی موت پر اپنے رنج و ملال کا اظہار کیا ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں فی لیٹر 15 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 20 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. قیمتوں پر نظر ثانی میں 2 ماہ کے وقفے کے بعد بین الاقوامی بازار میں تیل کی قیمتوں میں مسلسل دوسرے دن اضافے کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے. حیدرآباد میں پیٹرول کی قیمت اب بڑھ کر فی لیٹر 84 روپے 62 پیسے ہو گئی ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت فی لیٹر 72 روپے 32 پیسے ہو گئی ہے. اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. ملک بھر میں کووڈ-19 سے روبہ صحت ہونے والوں کی شرح 93.67% ہو گئی ہے. ڈائریکٹر آف پبلک ہیلتھ و فیملی ویلفیئر ڈاکٹر سرینواس راؤ نے عوام کو متنبع کیا ہے کہ ریاست میں کووڈ-19 کے بحران میں کمی نہیں آئی ہے. اور تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اتم کمار ریڈی نے میٹرو کے ستونوں پر سرکاری اسکیموں کے اشتہارات کے بارے میں حکومت کے خلاف ریاستی الیکشن کمیشن سے شکایت کی ہے. آکاشوانی حیدرآباد سے علاقائی خبریں ختم ہوتی ہیں.